یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب ایک چھوٹا سا چبھتا ہوا بڑا ہی بےغیرت قسم کا سوال ہے۔ مومن اس دور کے آج کیا کہلاتے ہیں؟ صحابہ ہیں؟ یہ تو سارے صحابہ مومن تھے نا۔ اب وہ صادق کون تھا جس کی صحبت میں بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کیسے چاہتا ہے اس کا بندہ اسے کیسے چاہے؟ That's a very cheeky question. وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک خواہش ہو تو بتائے آدمی۔ ہر بندے کے لیے اس کا جو ہے مزاج مختلف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی مزاج ہے کہ کسی کو بہت لاڈ اور پیار دینے کے بعد پھر اس پر یہ افشاں ضرور کرتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جس سے میں تجھ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پھر وہ سارا کا سارا پیار جو ہے وہ کافور ہو جاتا ہے اس بندے کا۔ بندہ یہ کیا ہو؟ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اکوموڈیٹ کیا تھا۔ ضد بھی کرتے تھے، ان کی ضد بھی پوری ہوتی تھی اور بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی کہی تھی نا، ذکر کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن، ان کے امتی کہتے تھے بھائی تو جو بات کرتا ہے جس خدا سے، وہ ہم کو بھی دکھا کون ہے وہ۔ تو امتیوں کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں بھی ہوئی یار بات تو صحیح ہے، دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا، پہلے انہوں نے یہی کہا کہ اے اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ تو میرے ساتھ آ کے میرے گھر میں رہے، یہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا جلیس مع ذکرنی، کہ میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، میں نے تو تجھے کہیں دیکھا نہیں اپنے گھر میں، تو کہاں رہتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جب تو میرا نام لیتا ہے تو میں تیرے دو ہونٹوں کے بیچ میں رہتا ہوں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بھائی کھانا نہیں ہے میری قوم کے پاس، اس کو کھانا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا۔ اچھا، مولویوں کی گفتگو سن کے ہم یہ ساری زندگی سمجھتے رہے کہ اوپر سے دسترخوان آئے تھے بنا بنایا، جیسے جسٹ ایٹ سے آرڈر کیا ہو ایسا۔ اور وہ بعد میں پتہ چلا من اور سلوہ دو پرندوں کے نام ہیں۔ وہ پرندے آ گئے تھے، پھر انہوں نے پکڑ کے ان کو بھون کے کھایا۔ تو ایک دن اچھا پیٹ میں درد ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی سونف کا جو ہے نا ابال کے پانی پیو۔ ان کو آرام آ گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے اللہ کو کہا کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہے، حالانکہ اللہ پہلے بتا چکا تھا نا، سونف کا پانی ابال کے پی لو، بتا دیا تھا نا پہلے۔ لیکن کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں کیا کروں؟ تو اب اللہ نے کیا کہا؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اب اللہ نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، پہلے تم نے جو سوال کیا تھا طب کے بارے میں، اس وقت ہم نے اس کا کوئی ماہر زمین پر نہیں بھیجا تھا، لیکن اب ہم نے حکیم لقمان کو بھیج دیا ہے۔ اب یہ مشورہ جا کے تم ہم سے نہیں حکیم لقمان سے کرو۔ یہ ہے اللہ کا قانون اور مزاج۔ خیر ان کو پھر جانا پڑا حکیم لقمان کے پاس۔ پھر ایک موقع پر انہوں نے، وہ اپنے امتی کے گھر گئے ہوئے تھے کہیں ملنے کے لیے، وہ بیٹھے تھے تو چھپکلی نے پیشاب کر دیا ان کے اوپر، ٹپ ٹپ ٹپ، بہت جلال آیا ان کو۔ وہ جب نیکسٹ ٹائم طور پہ گئے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ چھپکلی کس مرض کی دوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھپکلی بھی روز مجھ سے یہ پوچھتی ہے موسیٰ کس مرض کی دوا ہے۔ ایک دن ان کو یہ خیال آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھ سے بڑا دنیا میں عالم کون ہوگا، مجھے سب پتہ ہے،
مجھ سے بڑا عالم تو کوئی ہوگا نہیں۔ تو کنفرمیشن کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھ لی، اے اللہ اب مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے بڑا عالم بھی ہے۔ تو ان کو جھٹکا لگا، کہنے اچھا مجھ سے بھی بڑا ہے وہ، میری ملاقات کرا۔ پھر اللہ نے ملاقات کا انتظام کیا۔ خیر قرآن میں لکھا ہے یہ واقعہ، کیسے ملے گا؟ تو فرمایا کہ ایک مچھلی فلاں دریا سے نکال کے وہ ہاتھ میں پکڑ کے لے کے چلو، جہاں وہ مچھلی خود اچھل کے گر جائے وہاں رک جانا، وہاں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ جو امتی ان کے ساتھ تھے جنہوں نے مچھلی پکڑی ہوئی تھی، وہ مچھلی پہلے ہی ان کے ہاتھ سے پھسل گئی، تو وہ کھڑے ہو گئے وہاں پر، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں تھا، تو بس پھر وقت گزر گیا۔ پھر جب کوہ طور پر دوبارہ گئے، اچھا یہ نہیں تھا کہ جیسے ابھی ابھی کچھ ہو گیا میں بھاگ کے کوہ طور پہ جا کے اللہ سے پوچھ لوں۔ جب وہ کوہ طور پر جاتے تھے ان کو 40 دن کا روزہ رکھنا پڑتا تھا، ایسے نہیں تھا کہ جب منہ اٹھایا اور چلے گئے۔ جب گفتگو کلام کے لیے وہ کوہ طور گئے ہیں 40 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اے اللہ مجھے تو وہ ملا ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا تم نے مچھلی پہلے ہی گرا دی تھی، اب دوبارہ جاؤ۔ خیر پھر ملاقات ہو گئی، وہ قصہ سارا قرآن میں سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ اس میں جو ہے نئی کشتی تھی یتیم بچوں کی، اس میں سوراخ کر دیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کسی کے ملکیت ہے یہ، اس میں کو کیوں نقص دار بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار تم چپ بیٹھو۔ پھر وہاں بحث و مباحثہ ہوا ان کا۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچے، انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا ان کو۔ ایک مکان کی دیوار گر رہی تھی، لوگوں نے کھانا نہیں دیا، خضر علیہ السلام وہ دیوار بنانے لگ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر جو ہے وہ جلال آیا، یار انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور یہ ان کی دیوار بنا رہے ہیں، عجیب آدمی۔ پھر بحث ہو گئی۔ خضر علیہ السلام نے کہا یار میرا اور تمہارا بنے گی نہیں ہماری آپس میں، تم نکل لو استاد۔ پھر انہوں نے سوری ووری کر کے بات کو، پھر جب وہ آگے چلے تو ایک بچہ تھا، وہ بچے کو پکڑ کے خضر علیہ السلام نے مار دیا۔ اب تو بہت ہی زیادہ یہ ناراض ہو گئے، خضر بھی ناراض ہو گئے، کہے ٹھیک ہے ہماری بنے گی نہیں، تم جاؤ لیکن سنتے جاؤ۔ وہ جو کشتی میں نے سوراخ کیا تھا وہ یتیم بچوں کی کشتی تھی، دوسرے کنارے کے اوپر ظالم ایک بادشاہ کھڑا ہوا تھا، تو میں نے اس لیے اس میں نقص پیدا کر دیا کہ وہ ظالم بادشاہ ان بچوں سے ان کی کشتی نہ چھین لے، نقص دیکھ کر کے چھوڑ دے۔ اگر یہ نقص میں اس میں پیدا نہ کرتا تو وہ چھین لیتا، تو کس کا فائدہ ہوا؟ ان بچوں کا فائدہ ہوا۔ تمہارے نزدیک تم نے صرف اس کو دیکھا ہے کہ اس میں سوراخ کیا ہے، لہٰذا تمہاری نالج یہیں تک ہے۔ میں آگے دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ آگے تو ایک ظالم بادشاہ کھڑا ہے، اگر اس کشتی میں کوئی نقص نہ ہوتا تو وہ ظالم بادشاہ لے لیتا، تاکہ وہ اس کشتی کو نہ لے اور یتیم بچوں کی یہ کشتی بچ جائے، میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا۔ پھر وہ دیوار اس لیے بنائی کہ وہاں پر بھی کچھ بچے تھے، یتیم تھے، اور ان کے والدین مرنے سے پہلے کچھ ان کے لیے قیمتی سامان اس دیوار کے نیچے گڑھا کھود کے رکھے گئے تھے۔ اگر وہ دیوار گری رہتی تو ایک دن لوگ ان کے اس قیمتی سامان کو دیکھ کے اٹھا کے لے جاتے، پھر ان کا گزارا کیسے ہوتا؟ اس لیے میں نے وہ دیوار بنا دی۔ اور وہ جو بچے کو مارا وہ ایک بہت بڑا ظالم بنتا، لوگوں کو بچانے کے لیے میں نے اس کو مار دیا۔ یہ باتیں ان کی ہو گئیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے چلے گئے۔ خضر علیہ السلام ان سے بڑے عالم، ان کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ پھر ایک دن خضر علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، تو خضر علیہ السلام نے ایک آدمی کو کہا چل اٹھ کھڑا ہو اور میری خدمت کر، ورنہ میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اب تو یہ ولیوں کا دور تھا نہیں نا، 400-500 سال سے کوئی ولی نہیں آئے۔ یہ جتنے بھی ولی ہیں، نظام الدین اولیاء، خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری، سلطان باہو، یہ سب 300-400 سال پرانے بزرگ ہیں۔
اس دور میں، ہمارے دور میں ہے آئی فون آئے گا یا بزرگ آئیں گے، تو آئی فون آ گیا یا بزرگ نہیں آئے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ولیوں کا کلچر کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا، کتابوں میں پڑھنے سے اتنا معلوم ہوتا نہیں ہے۔ تو مزاج اس وقت یہ تھا کہ جو اولیاء کرام ہوتے تھے وہ اپنی شخصیت کو چھپا کے رکھتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے میں ولی ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اٹھ کھڑا ہو میری خدمت کر، ورنہ لوگوں کو بتا دوں گا کہ تو ولی اللہ ہے۔ اس نے بھی کہا کہ تو چپ کر کے بیٹھ، ورنہ میں لوگوں کو بتا دوں گا تو خضر ہے۔ اب خضر علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی مجھے تو جو باطنی چادر میں اوڑھ کے چلتا ہوں، مجھے تو کوئی ولی پہچان ہی نہیں سکتا، تم نے کیسے پہچان لیا؟ تو اس نے پھر یہ کہا خضر کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ابھی امام مہدی کو آنے دو، ان کی طاقت کا اندازہ دیکھنا تم کیا ہوگا۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا، اور جب کسی کو کچھ دے دیا تو اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ بس میں ہی میں ہوں۔ پھر جب اس نے یہ سمجھا کہ بس میں ہی میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی میں کو نکالا اور موسیٰ کے لیے خضر بھیج دیا۔ اسی طرح اب آخر میں آ گئے امام مہدی، امام مہدی پر آ کر بات ختم ہو گئی۔ امام مہدی کی نظیر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے امام مبین سے مراد لیا ہے کتاب، سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی یہاں کتاب کا معنی کیسے نکلتا ہے؟ نہ امام کا مطلب کتاب ہے، نہ مبین کا مطلب کتاب ہے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے آگے ہو، مبین کا مطلب ایسا ہوتا ہے بالکل واضح کوئی چیز ہو، سمپل، جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اس کو مبین کہتے ہیں، بین۔ لیکن مولوی نے پھر بھی اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ سب کچھ کتاب مبین میں لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ آیت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوتی۔ اب اللہ کس سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ سب سے ایک جیسی چیز نہیں چاہتا۔ بھئی دیکھو، اب تم خود غور کرو، میں اگر یہ کہوں کہ یار میں 10 آدمیوں کو پیسے دے رہا ہوں، تو اس میں وہ میرے لیے ایک اچھی سی جیکٹ لا کے دیں، اگر میں ہر 10 میں سے ہر شخص کو 100 دوں گا تو وہ 10 کے 10 ایک جیسی جیکٹ لے کے آ جائیں گے نا۔ اچھا، اس کو میں نے دیے 100، اس کو دے دیے 200، اس کو دے دیے 300، اس کو 400، اس کو 500، اس کو 600، اس کو 1000 دے دیا۔ اب مجھے بتاؤ کس کی جیکٹ اچھی ہوگی؟ جے کار کس کی ہوئی؟ اس کی جیکٹ خراب کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو 100 دیے تھے۔ اس سے بہتر اس کی جیکٹ کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو 200 دیے تھے۔ 300 والے کی جیکٹ اچھی ہے اس سے بھی زیادہ، کیوں؟ اللہ نے اس کو 300 دیے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو یہ ایکسپیکٹیشنز ہوگی کہ یہ جو 10 بندے، جس کو ایک کو 100، دوسرے کو 200، 300، 400 دیے ہیں میں نے، یہ سارے کے سارے ایک جیسی جیکٹ لا کے دیں گے مجھے؟ یا اللہ 100 پاؤنڈ دے کے ایکسپیکٹ کرے گا کہ 2000 والی جیکٹ لے کے آئے یہ مجھ سے؟ نہیں نا۔ تو پھر اللہ بندے سے کیا چاہے گا؟ جس کو جتنا ایمان دیا ہے اس ایمان کے مطابق ہی چاہے گا۔ جس کو اللہ نے جتنا ایمان دیا ہے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا۔ وہ کیوں نہیں کرے گا؟ بھئی اسی نے تو باؤنڈریز کھینچی ہیں کہ یہ یہاں تک آ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب وہ جو باتیں آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، مختلف روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کے آنسو پسند ہیں، صحیح ہے، پسند تو ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کے آنسو ہی پسند ہیں تو پھر نبیوں میں سے تو کوئی بھی اللہ کی خواہش تک پورا نہیں اترتا ہے، وہ تو انہوں نے تو گناہ ہی نہیں کیے، کیونکہ کتابوں میں صرف ایک بات لکھی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں لکھا کہ کس مرتبے کے لیے ہے یہ بات۔ اب ظاہر ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہ گاروں کے آنسو پسند ہیں، تو یہ کیٹیگری گناہ گاروں کی ہے نا، سب کے لیے تھوڑی ہے یہ۔ آپ کے جو علماء حضرات ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا، اسی طرح بتا دیں گے اللہ کو گناہ گار کے آنسو پسند،
اب بھائی ایسے آنسو تبھی نکلیں گے جب ہم گناہ کریں گے. بغیر گناہ کیے گناہ گار ہو سکتے ہیں آپ کیا؟ یعنی اگر مولانا صاحب یہ قصہ سناتے ہیں تو آپ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں مولانا صاحب کا، چلو بھائی پہلے گناہ تو کرو پھر ہی روئیں گے. پہلے گناہ تو کرو. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی، کیونکہ یہ قصے کہانیاں لکھے ہوئے ہیں نا قصائص الانبیاء وغیرہ کی جیسی کتب ہیں، ریاض الصالحین جیسی کتب ہیں وہیں، کہ بھئی جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کہا کہ فلاں قوم کو بستی کو جا کے تباہ کر دو. میں کہا کیوں؟ صرف گناہ کرتے ہیں، کوئی عبادت ہی نہیں کرتا ہے، ان کو تباہ کر دو ساروں کو، تباہ کر دو. پھر کچھ عرصے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے کہ بھئی فلاں بستی بھی تباہ کر دو. کیوں؟ یہ تو سارے عبادت کرتے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں کرتا. اب جبریل علیہ السلام بھی کیا کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جیسے آپ کی مرضی. انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی وہ گناہ کرتے تھے، آپ کو پسند نہیں تھا، تباہ کر دیا. یہ عبادت کرتے تھے، آپ کو یہ بھی پسند نہیں، ان کو بھی تباہ کر دیا. تو چاہتا کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ مجھے گناہ گار کے آنسو پسند ہیں، گناہ کر کے پچھتائے، گڑ گڑا کے روئے، مجھ سے معافی مانگے. مجھے گناہ گار کے آنسو پسند ہیں. تو یہ گناہ گاروں کے لیے بات کی نا اس نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ اور کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ پاک صاف ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اب وہاں پر گناہ گار کے آنسو تھے اور یہاں پر تقویٰ پسند ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس امت کے لیے یہ کہا تھا گناہ گار کے آنسو، تو وہ امت کوئی اور ہوگی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. عرب اور عجم کے فرق کو آج میں اپنے پیروں تلے روندے جا رہا ہوں. کوئی عربی کسی عجمی سے افضل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے. اگر تقویٰ کسی عجمی کے پاس ہے تو وہ اس عربی سے افضل ہے جو تقوی سے خالی ہے. یہ بات ہوئی نا. تو جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اس سے ایمان کی توقع ہے، جس کو ایقان دیا ہے اس سے ایقان کی توقع ہے. اب اللہ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ جو طریقہ اور راستہ ہے وہ تو ہے عشق. لیکن اب اس کا پروپیگنڈا کیسے کرو گے؟ عشق تو اسی کو ملے گا جس کو اللہ چاہے گا. پروپیگنڈا کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بھئی آپ اعلان کر دیں کہ بھئی ہم 1000 پاؤنڈ جو ہے ہر بندے کو دے رہے ہیں اور لوگوں کو آپ مشہور کر کے ادھر آ جائیں، اور یہاں آ کے ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہم نے تو 10 لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے، اپنے جان پہچان والوں کو انہیں کو دیں گے. وہ لوگ تو تب آئیں گے ادھر. بولے ہم کو کیوں بلایا پھر؟ ابھی جو مولوی ادھر ادھر تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پوچھو تو صحیح کون سے مرتبے کے لیے تبلیغ کر رہے ہو تم؟ تو اللہ کیسے چاہتا ہے اس کا بندہ اسے کیسے چاہے. اس کی چاہت جو ہے ہر درجے میں مختلف ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھیں، ویسے تو جو اکثریت ہے مذہب والوں کی وہ سب جنت کے لیے کر رہے ہیں، 7 درجے کی جنت ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اس کی نمازیں، اس کا ذکر و فکر، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ جنت کے لیے ہے، میرے لیے تو ہے نہیں. تو جو تم اس کی اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہے ہو اس کا وہ اجر تم کو جنت کی صورت میں دے دے گا. کوئی اپنا ذاتی ریلیشن شپ تو نہیں ہوگا اس کے ساتھ تمہارا. یہ عبادتیں، یہ ذکر و فکر، یہ نعت خوانی، یہ نمازیں، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ زکوٰۃ، یہ حج، سارا جنت کے لیے تھا نا. تم نے محنت کی، تم نے کام کیا، اس نے جنت کے طور پر تم کو اجر دے دیا. اس کا جی کیا چاہتا ہے؟ اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی اس سے عشق کرے. چلو ہم تبلیغ کر دیتے ہیں کہ بھئی سب اس سے عشق کرو، لیکن مسئلہ یہ ہے اس کا جی تو چاہتا ہے کہ سب اس سے عشق کریں، لیکن اس نے چند ہی لوگوں کے لیے عشق رکھا ہے. جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے. تبلیغ کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ یہ جو نور والی ہدایت ہے اس کو دیتا ہے جس کو وہ خود چاہتا ہے. جن کو اس نے جو دینا چاہا اس نے دیا. کتنے بڑے بڑے مدارج ہیں، کتنے، کوئی صالحین میں سے ہے، کوئی صدیقین میں سے ہے.
اب جب تک آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا تو کیا، جیسے قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ. صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ سے مراد یہ ہے کہ ان کو جوائن کرو، ان کی کمپنی اختیار کرو. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے صدیق کون ہوتا ہے، صادق کسے کہتے ہیں. ویسے تو صادق کا مطلب سچا ہوتا ہے، لیکن روحانیت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ڈھونڈیں کہاں؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت اختیار کرو. ڈھونڈیں کہاں صادقین کو؟ ہے کون صادق؟ تو یہ مقام ہے اور مختلف مراتب ہیں. کوئی صالح، اچھا کسی کو اس نے جو ہے شہداء میں سے کہا ہے. اب ہماری جو قوم ہے مسلمانوں کی، آپ یقین کریں میں بڑے غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ توجہ اور تفکر سے نابلد ہے. مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ صدیقین، شہداء، صالحین یہ بہترین رفیق ہیں راستے کے، تو شہداء کا مطلب تو صرف آپ ایک ہی سمجھتے ہیں جو شہید ہو گئے. بھائی شہیدوں کے ساتھ کیسے صحبت اختیار کرو گے؟ تو شہداء کون ہیں؟ کلمہ شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت پڑھتے ہیں یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول. کلمہ شہادت کا مطلب کیا ہوا؟ کلمہ شہادت کا مطلب ہوا آنکھوں سے دیکھنے والا، ان ادر ورڈز دیدار کرنے والا. تو شہداء کون ہو گئے؟ جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، ان کی صحبت اختیار کرو، شہداء. مصیبت یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی طرح کے شہید ہیں، اور وہ شہید بھی بدنام ہو گئے. اب اگر کوئی بھنگی بھی مر جائے تو کہے جی شہید ہو گیا. سارے شہید ہو رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے کارکنان شہید ہو رہے ہیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. ابے یہ کون سے جہاد پہ جا رہے تھے جو شہید ہو گئے سالے؟ پروٹیسٹ میں کھڑے ہوئے شہید ہو گئے. نہیں، کسی پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا شہید ہو گیا. یہ تھوڑی ہے شہید. شہید دو ہیں، جو ایک تو اس کا یعنی ایک معنی تو اس کا ہائپوتھیٹیکل ہے، اور ایک معنی جو ہے اس کا لٹرل ہے. شہادہ، اس کا معنی کیا ہے؟ شاہد ہونا. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ دیکھنا نظروں سے. ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا معنی اس سے ادھار لیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ حاضر ہونا. اب ظاہر ہے حاضر ہوگا تو دیکھے گا، وہ جب آپ حاضر ہی نہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ تو وہ جنہوں نے اللہ کو دیکھا وہ ہیں اصل شہداء، اور جو جسمانی طور پر اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جان قربان کی، ان کی ارضی ارواح کو ان کی قبر میں ہی رکھتے ہیں تاکہ ان کا جسم زندہ سلامت رہے. تو ان کی ارضی ارواح حاضر ہیں، اس لیے ان کو شہید کہا. یہ جو شہداء ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے. کیونکہ شہید کا مرتبہ تو بہت چھوٹا ہے نا، وہ تو بہت سے لوگوں کو مل گیا ہے. جس نے بھی اللہ کے نام پر، جیسے غازی علیم دین تھا، اس نے حضور کی محبت میں کیا جو کچھ بھی کیا نا، اس کو بھی شہادت کا مرتبہ مل گیا. تو شہید تو بہت ہو گئے ہیں، لیکن یہ والے جو شہداء ہیں یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کو شاہد کیا ہے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی گواہی دے سکتے ہیں. یہ شہداء ہے. صدیقین کا بھی ہو گیا، شہداء بھی ہو گئے، صالحین بھی ہو گیا. پھر لکھا ہے وحسن اولئک رفیقا. رفیق کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے. یہی مرشد کی شرط ہے، ہر وقت تیرے ساتھ رہے. زندہ ہے تب بھی مرشد تیرے ساتھ ہے، تو مر گیا قبر میں بھی مرشد ساتھ ہے. تبھی تو حسن اولئک رفیقا ہے. رفاقت کیا ہے؟ جو بھی وقت ہے اب تیرے ساتھ بیتے گا، تیرے ساتھ گزرے گا، وہ رفیق. اب دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت ہے وَمَن يُؤْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، فَأُولَٰئِکَ تو پھر وہ لوگ، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ تو پھر وہ لوگ ان کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، انعم اللہ علیہم کہ جن کو اللہ نے اپنی نعمت دی ہے۔ اور وہ کون ہے جن کو نعمت دی ہے؟ الحمد شریف میں نہیں بتایا، یہ وہاں صرف یہ کہا تھا ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے جن کو اپنی نعمت دی ہے، نام نہیں بتایا۔ یہاں نام بھی بتا دیے کہ وہ لوگ ہیں کون جن کو ہم نے اپنی نعمت دی ہے۔ من نبیین، نبیوں میں سے ہیں، یہ نہیں کہا کہ سارے نبی ہیں، من نبیین، نبیوں میں سے ہیں، وہ سارے نبی نہیں ہیں، والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق، اور یہ بہترین راستے کے رہبر ہیں، یعنی بہترین مرشد ہیں۔ 3 چیزیں یہاں پر بتائی ہیں، نبیوں کو بتایا ہے، نبیوں کے بعد جو ہے وہ صدیقین اور پھر شہداء پھر صالحین۔ اچھا، ایک بات جو بڑی اہم ہے، مجھے جو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے القابات جو ہے نا، ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، جو علماء گزرے ہیں، اکابرین سلف صالحین ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے بڑی گڑبڑ کی ہے ان الفاظوں کے استعمال میں۔ جس طرح کیا گڑبڑ کی ہے، فاروق اعظم خطاب رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا، سنیوں نے لگا دیا عمر بن خطاب کے ساتھ۔ صدیق کا خطاب بھی رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا، وہ لگا دیا ابو بکر صدیق، اور ان کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ ابھی بھائی، اور واقعہ کیا بتاتے ہیں کہ صدیق کا خطاب اللہ کے رسول نے کیوں دیا ان کو؟ کہ جب شب معراج کا واقعہ ہو گیا تو ابو بکر کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کسی طریقے سے یہ نیوز جو ہے وہ ابو جہل تک پہنچ گئی۔ اب وہ قریب قریبی تو رہتے تھے، کوئی کاسموپولیٹن سٹی تو تھا نہیں نا مکہ، قریب قریب ہی رہتے تھے کہیں ادھر ادھر سے۔ تو ابو جہل نے دیکھا کہ ابو بکر آ رہا ہے، تو اب ابو جہل بڑا خوش تھا۔ خوش کیوں تھا؟ وہ خوش اس لیے تھا کہ اب ان کو یہ پتہ چلا کہ بھائی حضور نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات کنڈی بھی ہلتی رہی اور میں یہاں سے یروشلم چلا گیا، اور یروشلم سے میں اوپر 7 آسمانوں کو کراس کر کے اللہ کو دیکھ داکھ کے میں آ گیا۔ تو یہ بات جب اس نے ابو جہل نے سنی، تو کیونکہ یہ بات تو عقل کو ہضم نہیں ہوتی نا، اس نے کہا لے بھائی یہ اب تو کام ہو گیا، اب تو میں ابو بکر یعنی ابو بکر کو جو ہے وہ خوب تنگ کروں گا۔ وہ ابو بکر سامنے آ گئے تو انہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی عبد الرحمن، وہ ابو بکر تو ان کا کنیت پڑی ہے نا، نام ان کا عبد الرحمن تھا۔ ہاں بھائی عبد الرحمن، ہاں بھائی اب کیا مسئلہ ہے؟ بولے یار اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں یروشلم ہو کے آ گیا راتوں رات اور اوپر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا لمحے میں، تو کیا تم مان لو گے؟ تو ابو بکر نے کہا نہیں یار، یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل بہت مطمئن ہو کر خوش ہوا کہ لے بھائی ایک بندہ تو توڑ لیا ان کا۔ نہیں تو جیسے ہی ابو بکر نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا، ابو جہل نے کہا وہ تمہارا دوست محمد ہی کہہ رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ابو بکر نے یہ فرمایا کہ ہاں اگر محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو پھر حق ہے، میں مانتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر حق ہے، تو میں مانتا ہوں۔ اس بات کے اوپر علماء کا یہ خیال ہے کہ اس بات کے اوپر ان کو صدیق کا خطاب ملا، لیکن صدق کچھ اور ہے۔ اب صدق کیا ہے؟ یہ قلب کا صدق کیا ہے؟ زبان اللہ اللہ کرے دل کو خبر نہ ہو تو یہ صدق نہیں ہے نا۔ تو یہ جو اللہ اللہ زبان پہ ہوتی ہے، اس کا فیض قلب میں بھی اتر جائے تو یہ صدق ہے، یعنی اقرار اور پھر اس کا فیض ملنا، یہ صدق ہے۔ اسی طرح کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہو لیکن اللہ سے وہ تعلق نہ جڑا ہو کہ میں تیرا تو میرا، وہ صرف دیدار الہی کی منزل ہے۔ صدق کی منزل اس وقت آتی ہے کہ جس کو دیکھا ہے وہ تیرے اندر طفل نوری یا جثہ توفیق الہی کی صورت میں بس جائے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی دیکھ کے آیا تھا اب تو میں اکیلا ہوں، دیکھ کے آ گیا اور میں بیٹھا ہوں وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، میں کھا رہا ہوں وہ بھی کھا رہا ہے۔ بھائی یہ جو مقام وصل ہے اس لیے تو خطرناک ہے۔ خطرناک کیوں ہے یہ؟
وہ خطرناک اس لیے کہ اگر فرض کیا کہ بھئی ابتصار جو ہے وہ مقام وصل پر فائز ہے، اس میں جثہ توفیق الہی یا طفل نوری اللہ نے ڈال دیا ہے، تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ابتصار نے کہا جا بھائی اخلاق، تیری قبر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تو جنتی ہے، تو ہو گیا، کیونکہ جب یہ بول رہا تھا اللہ بھی بول رہا تھا۔ دیدار والا اگر ایسا کہے گا، وہ خود بول رہا ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ جیسے وہ شمس تبریز تھا، وہ جو ہندو راجا کا بیٹا مر گیا تھا، اس نے کہا کم باذن اللہ، کم باذن، 3 دفعہ کا کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پھر اللہ کو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے کہا بھائی میری رضا تو یہ تھی کہ یہ مر جائے، تو وہ مر گیا، اب تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو؟ میں نے تو، میرا حکم تو مارنا تھا، اب اگر تو نے زندہ کرنا ہے تو اپنا حکم دے۔ تو اس کی زبان میں اللہ نہیں تھا، تبھی اس نے قم باذنی کہا، مقام بڑا تھا نا۔ لیکن اگر وصل والا ہوتا تو کبھی بھی نہیں کہتا کم باذن اللہ، وہ کم باذنی ہی کہتا، میرے حکم سے کھڑا ہو۔ اور جب وہ بولتا تو رب بھی اس کی زبان میں بول رہا ہے۔ وصل والے نے کسی منافق کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ مومن ہے، تو اللہ بھی اس وقت بول رہا تھا، تقدیر بدل گئی۔ اور اگر اس سے تو نے دشمنی کر کے اس کو کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کے اندر اللہ بھی موجود ہے، تو اس کا بھی گستاخ اور اللہ کا بھی گستاخ ہو گیا۔ یہ ہے مرتبہ صدیق کا۔ صدق کیا ہے کہ اگر اس نے ہاتھ رکھ دیا ہے تو اللہ نے ہاتھ رکھا، صدق ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا بھائی ایسے لوگوں کی خدمت میں بیٹھو جا کے، کونوا مع الصادقین، کہ جو تمہاری خدمت سے خوش ہو کر کچھ کہہ دیں تو سمجھو اللہ نے کہہ دیا۔ گفتائے او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ یہ صدق۔ اب دیکھیے مومنین کو کہا جا رہا ہے نا، یہ آگے کی منزل ہے نا۔ مومن بن لیا کوئی، اب اس کو تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب ایک چھوٹا سا چبھتا ہوا بڑا ہی بےغرض قسم کا سوال ہے، مومن اس دور کے آج کیا کہلاتے ہیں؟ صحابہ ہیں؟ تو یہ تو سارے صحابہ مومن تھے نا۔ اب وہ صادق کون تھا جس کی صحبت میں بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے؟ بولیے، وہ تو سارے مومن تھے نا۔ صادق کون تھا؟ علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ صادقین ہیں۔ ہاں یہ تو مومن تھے نا بھائی سارے۔ تو اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے صادق کی صحبت میں بیٹھو۔ پھر بتا دوں یار، یہ والا نہیں۔ بھئی آج کے دور میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ڈھونڈو ادھر ادھر مل جائے گا۔ رسول اللہ کے دور میں آیت اترے رسول اللہ کے اوپر اور رسول اللہ کی طرف اشارہ نہ ہو، ورنہ تو یہ کہہ دیتے نا کہ بھائی کونوا مع صادق، حضور تو ایک ہی ہے نا۔ آیت اترے حضور کے قلب پر اور حضور کی صحبت نہیں کسی اور کی صحبت کا ذکر ہو، ایسی صحبت کہاں ہے؟ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ملے، وہ صحبت کہاں ہے؟ وہ صحبت علی کی ہے، کیونکہ باطنی علم علی کو دیا گیا۔ اسی طرح صالحین کون ہے؟ صالحین ان کو کہتے ہیں جن کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کو قبول ہو جاتا ہے، ہر عمل۔ اب ان کا ہر عمل اللہ کو قبول کیسے ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں اس اینگل سے آ رہا ہوں جو مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ ایقان موقنین کے لیے اللہ نے اس کو واضح کیا تھا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے، مومنین کے لیے نہیں، لیکن میں آ رہا ہوں اسی طریقے سے۔ صالحین کے حوالے سے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ صحیح ہے؟
اب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں نا، 4 رکعت نماز، نفل ہے تو نفل کہو، فرض ہے تو فرض کہو، سنت ہے تو سنت کہو، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہوں، کھڑے ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ صحیح ہے یا خراب ہے، کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہیں پر ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ اگر قلب پاک نہ ہو تو نیت بھی پاک نہیں ہے۔ نیت کو پاک کرنے کے لیے قلب کو پاک اور بیدار کرنا پڑے گا۔ اگر قلب پاک نہیں ہے، قلب بیدار نہیں ہے، تو نیت پاک نہیں ہے۔ نیت پاک نہیں ہے تو ہر عمل غیر صالح یعنی غلط، بیکار، گندا ہے۔ غیر صالح کی الٹ کیا ہے؟ غیر صالح۔ غیر صالح کب ہوگا؟ نیت پاک ہوگی تو عمل، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ نیت کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا۔ نیت اگر خراب ہے یا پاک نہیں ہے تو وہ عمل بھی ناپاک ہے۔ اور نیت پاک کب ہوگی؟ نیت یہ نہیں ہے کہ بھائی میری نیت تو پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ بھائی میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو یہی میری نیت ہے کہ عمرے پہ جاؤں۔ یہ نیت نہیں ہے، یہ ارادہ ہے۔ یہ نیت نہیں ہے، یہ ارادہ ہے۔ نیت قلب کے اندر ہوتی ہے، وہ پاک اس وقت ہوتی ہے جب قلب پاک ہو جائے۔ اب نیت ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا لطیفہ قلب میں ایک چھوٹا سا سرا ہے، جیسے کوئی نس اوپر ابھری ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں نیت۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کے اندر جو ہے نسبت آدم کا گندا خون بھرا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ اسی لیے وہ نیت ناپاک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ملا تجھے مرشد کامل۔ مرشد کامل نے 1,80,000 جالے ہٹائے اور اس کے اندر جو گندا خون نسبت آدم کا بھرا ہوا تھا نا چھوٹی سی نالی میں، وہ نکالا، اپنے دل کی تار وہاں سے جوڑ دی، اب نیت سچی ہو گئی۔ اب کیا ہو گئی؟ نیت۔ تو میں نے سرکار کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ مرشد کے دل سے مرید کے دل کو جو تار لگتی ہے، نیت اس کو کہتے ہیں۔ اب پڑھیے یہ حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ ہائے 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 ہائے، جیسا بھی عمل ہے اس کا فیصلہ نیت کے اوپر ہوگا۔ نیت کیا ہے؟ یہ گوہر شاہی کی تار آ رہی ہے، اب فیصلہ عمل کا اس پر ہوگا کہ اس کتے کی نسبت کہاں ہے۔ عمل کی بات نہیں ہے، نسبت کی بات ہے۔ نالین گوہر شاہی کی بات ہے، نسبت گوہر شاہی کی بات ہے، انسان کے عمل کی بات نہیں ہے۔ انما الاعمال، تیرے اعمال محتاج ہیں بالنیات، اس نسبت کے جو تیرے مرشد نے تیرے دل میں لگائی ہے۔ ہر عمل اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ تو جن کی یہ نیت پاک ہو گئی، پھر ان کا ہر عمل صالح ہے۔ جس کا ہر عمل صالح ہو وہ صالحین ہے۔ اب کون سا عمل صالح ہو؟ بھئی یہاں سے اٹھا کے تمباکو کھا لیا، عمل تو یہ ہے، اور نیت صالح ہو گیا۔ یہ ذاکر قلبی سے یہ جو ہے نا کرامن کاتبین، یہ بڑے خار کھاتے ہیں بہت، کیونکہ ذاکر قلبی سے یہ لوگ کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے پڑ جاتے، کیونکہ کرامن کاتبین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے چیک اینڈ بیلنس کے فرشتے رکھے ہیں۔ ہاں، وہ آ کر کے کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی دکھانا ذرا اس کا چارٹ۔ ایسے تھوڑی ہے کہ بھائی یہ لکھ دیں گے وہ مانا جائے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اب وہ جو ان کے اوپر ان کی چیکنگ کرنے والے ہیں فرشتے، وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ کتاب میں دیکھتے ہیں گناہ، پھر اس کے حساب سے دل کے اوپر سیاہ دھبوں کو ملاتے ہیں، میچ کرتے ہیں. اگر گناہ تو لکھا ہو، اس سیاہ دھبا نہ ہو، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ گناہ کیا ہے. کہتے ہیں کب کیا ہے؟ دل پہ تو دھبا ہے نہیں اس کے. پھر وہ اس گناہ کو مٹوا دیتے ہیں نا. تو ذاکر قلبی کا کیا ہوتا ہے کہ ابھی یہ گناہ کر رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، 2-4 منٹ بعد وہ دل کا جو نور ہے وہ دھبے کو دھو دیتا ہے، وہ یہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح گناہ گار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے کہ اس کی کتاب بھر گئی، ادھر دل بھی بھر گیا سیاہ دھبوں سے. اس نے ذکر قلب سیکھ لیا نا، وہ کتاب تو بھری کی بھری رہ گئی، دل کو چمکا لیا اور رب کی نظروں میں آ گیا، کیونکہ رب کتابوں کا محتاج تو نہیں ہے نا. یہ صالحین ہیں. آپ کو جب تک بتایا نہیں جائے گا کہ آپ صالحین ہیں تو آپ سمجھتے رہیں گے کتابوں میں جن بزرگوں کا ذکر ہے وہ صالحین، ہم تو ایسے ہی کمی کمین ہیں. یا بتاؤ تم میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ میں صالح میں سے ہوں، میں صدیقین میں سے ہوں؟ کیونکہ تم لوگوں کا سیلف کانفیڈنس تباہ کر دیا ہے مولویوں نے. مومنوں کی ایسی تشریح بیان کی ہے جیسے وہ جادو یعنی دیو مالائی کہانیوں کا کوئی کردار ہو. ولیوں کے بارے میں ایسے پورٹرے کیا گیا ہے ولایت کو جیسے نہ جانے ان کے تو سینگ نکلے ہوں گے، ہوا میں اڑتے ہوں گے سالے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے وہ ولی. سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات نے حقیقت تمہارے قلب کے آگے اریاں کر کے رکھ دی ہے. تو دار و مدار عمل پر نہیں ہے، دار و مدار عمل صالح کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت صالح پر. نیت صالح ہے تو عمل کیسا بھی ہے صالح ہے، کیونکہ اسٹیمپ مرشد کی لگی ہے، اس کے ہر عمل پر اسٹیمپ. میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جوائنا جنہاں نیویاں نال نبھائی. اور یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے ایک فقیر کی کہ اس کو اپنی نسبت پر ناز و فخر ہوتا ہے، اپنے عمل پر نہیں. آج کسی کو بھی جاننا ہو کہ وہ واقعی کسی ہستی کا غلام ہے تو اس میں صرف ایک ہی چیز دیکھنا کہ اس کو اپنے عمل پر ناز ہے یا نسبت پر. اپنے عمل پر ناز ہے یا اپنے پیر پر، اپنے مرشد پر. جو حق ہوگا اس کی زبان سے سوائے مرشد اور اس کی نسبت کے اپنے لیے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا. ایک پنجابی کا شعر ہے، جس دے اندر وسیا یار اٹھیا یارو یار پکار. جس کے اندر یار بس گیا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی زبان پر یار کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنا نام نہیں لے گا. جس دے اندر وسیا یار اٹھیا یارو یار پکار، وہ صرف یار کا ہے. Amra TV, the place to connect with God.